شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج میں آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ میرے ایک لسنر نے میرے ساتھ شیئر کی، اپنے بھائی کی سٹوری، اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے چند ایسے تباہی مچانے والے لمحات، ان کی زندگی کے غلط فیصلے نے ان کی ساری زندگی برباد کر دی، لیکن اس کے بعد جنہوں نے ان کے اوپر کالا جادو کیا ان کے کیا انجام ہوئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سٹوری تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، تو جو میرے سٹوری سینڈر ہیں ان کا نام ہے جی مبشر، اور جو ان کے بھائی ہیں ان کا نیم ہے علی رضا، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اور میرا بھائی لاہور میں ہی پڑھتے تھے ہم لوگ۔ تو میں اپنے بھائی سے بڑا ہوں، مبشر کہتے ہیں، اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اس کی سٹڈی ابھی کنٹینیو تھی۔ مجھے امی ابو نے پڑھائی کے بعد فردر ایجوکیشن کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا، اور میں نے اپنی ادھر سے ہی تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک دن مجھے گھر سے کال آئی کہ تمہارا چھوٹا بھائی علی رضا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم لوگ شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک دم میں چونک گیا، اور مجھے اتنا عجیب لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو وہ اتنا چھوٹا ہے اور اس کی پڑھائی ابھی جاری ہے، تو کون لڑکی ہے، کس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی؟ تو امی نے بتایا کہ وہ سنینا نام ہے لڑکی کا، اس سے بڑی محبت کرتی ہے، اور تمہارا بھائی بھی، وہ تو ایک دوسرے کے علاوہ رہ نہیں پاتے، ہم نے تو تمہیں کبھی بتایا نہیں ہے، لیکن وہ سارا دن اسی سے باتیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نے بھی سوچا ہے کہ بیٹا اس کی شادی کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کون سی کسی چیز کی کمی ہے، لیکن اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ہم رشتہ مانگنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مبشر کہ میں واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد ہم لوگ اس فیملی کے گھر گئے۔ تو جب میں نے اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھا تو وہ لڑکی مجھے حد سے زیادہ شاطر اور چالاک لگی۔ میں نے اپنا ریویو دیا اور یہ کہا، مجھ سے جب پوچھا گیا کہ یہ لڑکی تمہیں کیسی لگی ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لڑکی، تو میں نے جو ان کو ریویو دیا تو اس میں نے کہا کہ مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگی، ابھی ہم رشتہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کریں گے، ہمیں کچھ عرصے کا ٹائم چاہیے۔ ایون کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی منع کر دیا کہ ابھی ہم ہاں بھی نہیں کریں گے، آپ ان سے کچھ عرصے کا ٹائم، یعنی 1 سال کا ٹائم لیں، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ شادی کر دیں گے۔ بھائی بھی اس چیز پہ مان گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے چھوٹے بھائی علی رضا نے کہا کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں جلدی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، شادی جلدی نہیں ہو سکتی۔ علی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ میرا بھائی تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جیسے بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ اور میں نے کچھ 1-2 باتیں تھیں جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کی، جو کہ میں آن ایئر نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے کہا اپنے بھائی سے کہ تم اس لڑکی کو کچھ جاننے کی کوشش کرو کسی اور طریقے سے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ مجھے خواب میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اپنے بھائی کو اس سے بچا لو۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بھائی نے بھی مجھ سے شیئر کیا کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے اس کی کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بس تب سے ہی میرے بھائی کے اوپر جو مصیبتیں آنی تھی وہ شروع ہو گئیں۔ بھائی نے تھوڑا سا اس لڑکی سے کنارہ کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ہمارے گھر میں سب سے پہلا جو جادو کا وار ہوا اس میں یہ تھا کہ میرے بھائی کے پیروں کے اوپر ایک بہت بڑا قطرہ پانی، جل نما قطرہ آیا، جو کہ وہ بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، کوئی کمرہ بند تھا، کسی قسم کا پانی آنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی کے پیروں کے اوپر ایک اتنا بڑا پانی کا قطرہ جل نما اس کے پیروں کے اوپر گرا، جو کہ ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے کہا کہ شاید اے سی کا پانی ہوگا، اے سی میں سے پانی آیا ہوگا۔
ہم نے اس چیز کو اس کو کہا کہ اگنور کرو، ہم نے خود بھی اس کو اگنور کیا. لیکن اس صبح جب بھائی اٹھے تو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی. اس نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے نہیں جانا، میرا دل نہیں چاہ رہا. ہم نے اس کو زبردستی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا اور گھنٹے کے بعد اس کے دوستوں کی کال آئی کہ علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہم اسے گھر لے کر آ رہے ہیں. علی کو گھر لایا گیا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا. اس کی طبیعت بہت سخت خراب تھی. خیر دم وغیرہ کیا، میڈیسن دی، وہ ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری مسلط ہوئی. وہ بیماری اور وہ جگہ کی تکلیف میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. وہ بیماری آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر گئی، ہم نے اس چیز کو اگنور کیا، ہم کسی دم درود کی طرف گئے ہی نہیں. وہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا محال ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا تھا. اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ صرف میرے پیسے کے پیچھے ہے، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. تقریباً 2 سے 2.5 سال اس بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اب وہ بیماری شدت اختیار کر چکی تھی. اس قدر بلیڈنگ ہوتی تھی کہ بیان سے باہر تھی. ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تو انہوں نے کینسر ڈائگنوز کر دینا تھا. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جائیں گے. ہمارے خاندانی پیر و مرشد ہیں، ہم ان کو ان کے پاس لے کر جائیں گے. امی نے کہا کہ تقریباً 5-6 سال سے میں اپنے پیر و مرشد سے کنارہ کر چکی ہوں، مجھے اب ان کی طرف جانا ہوگا، وہی میرے بیٹے کو بچا سکتے ہیں. پہلی دفعہ جو بیماری ڈائگنوز ہوئی وہ جادو کی بیماری تھی. اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پکی کینسر کی بیماری بن جانی تھی. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری بیماریاں جو کہ اتنی موذی صورت اختیار کر جاتی ہیں وہ بذریعہ جادو ڈالی جاتی ہیں. ہماری گڈ لک یہ تھی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بلکہ ہم ایک روحانی عامل کے پاس گئے. میں آپ سب لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت بڑے غلام ہیں اور وہ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی ان کی غلامی میں گزاری. اس ٹائم ان کی ایج 75 ایئرز ہے اور وہ ابھی بھی اس قدر عبادت گزار ہیں کہ ان کی عبادت میں ہی رات گزرتی ہے. ہم ان کے پاس اس کو لے گئے علی کو، اور جب لا کر بٹھایا گیا انہوں نے اس کو ایک نظر دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہوتا ہے، لیکن تمہارے بیٹے کے اوپر کالا جادو کر دیا گیا ہے اور یہ کالے جادو کا مریض ہے، اس کو عام جادو مت سمجھنا. ہم نے کہا کہ اس کا حل بتائیں. 2.5 سال اس بیماری میں گزر چکے ہیں، گھر میں کافی علاج کر چکے ہیں لیکن کسی بھی علاج کا کوئی اثر نہیں ہے. انہوں نے اپنی روحانیت کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کے کچھ کلام بتائے اور کہا کہ ان کا ورد شروع کر دو، بچہ خود کرے گا اور بچے کی ماں کرے گی. اور یہ کالا جادو ایک عورت اور ایک بڑی عمر کی عورت اور ایک چھوٹی عمر کی لڑکی نے کیا ہے. جادو اتنا شدید ہے کہ اس کے اوپر موکلات کو تعینات کر دیا ہے جو ایک کے بعد ایک بیماری لے کر آئیں گے. فی الحال صرف اسی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. انہوں نے بیماری کا علاج کیا، تقریباً 6 ماہ لگاتار بیماری کا علاج ہوا. پہلی ہی رات میرے بھائی کو سکون ملا اور وہ سو گیا. 2.5 سال سے وہ جس بیماری میں مبتلا تھا وہ سو نہیں سکتا تھا. ساری رات سارا دن تکلیف میں گزرتی تھی، کراتا تھا تکلیف میں، لیکن چل پھر سکتا تھا. لیکن ایک بیماری اس کے اوپر بذریعہ جادو موکلات کے ذریعے مسلط کر دی گئی تھی. اس بیماری کا علاج 6 ماہ میں کامیاب علاج ہوا. صرف اور صرف قرآن پاک کی آیات کو پلایا گیا اور قرآن پاک کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا الحمدللہ، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تقریباً وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جو میں اب جن کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ اس بیماری کے ساتھ اس کے اوپر مسلط ہو چکی تھیں، لیکن ہم نے ان بیماریوں کی طرف اتنا نوٹس نہیں کیا تھا. جو مین بیماری بڑی بنی ہوئی تھی اس کی طرف ہی ہمارا سارا رجحان تھا. اب وہ بیماری ختم ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد دوسری بیماری اس کے چہرے کے اوپر آئی. اس کے چہرے کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا حال کر دیا گیا. ہمیں دوبارہ اپنے پیر و مرشد کے در پہ جانا پڑا اور ان کو سارا کچھ بتایا. انہوں نے دوبارہ اس کا علاج کیا اور اس کا علاج کرنے کے بعد انہوں نے
اللہ کے حکم سے اور حضور پاک کے صدقے میں ان کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی اور میرا بھائی فیض یاب ہو گیا۔ میری امی نے کہا کہ جو یہ کام کر رہا ہے اب اس کا بھی کوئی انجام ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جو بیماریاں اس نے اس کے اوپر مسلط کی ہیں مجھے وہ ختم کرنے دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تقریباً 5 ماہ کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد ایک نئی بیماری جو کہ سب سے پہلی بیماری کے ساتھ اس کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا بھائی 5 ٹائم کا نمازی تہجد گزار انسان ہے، باوضو حالت میں رہتا ہے، نہاتا ہے، صاف رہتا ہے، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ میرے بھائی کے سر میں جوؤں کی بیماری مسلط کر دی گئی۔ اس کے سر میں اتنی جوئیں تھیں جتنی نکالتے تھے اس سے کئی درجے زیادہ وہ اگلے دن بن جاتی تھیں۔ دوائیں، تیل، لوشن، شیمپو سب کچھ کر دیکھا، 2.5 سال لگاتار اس کے سر میں جوؤں کا ایک عذاب تھا، وہ سو نہیں پاتا تھا، ساری رات وہ اس کو کاٹتی تھیں، اور جب کوئی دوائی اس کے سر پہ لگائی جاتی تھی تو جوئیں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آتی تھیں اور اس کو تکلیف دیتی تھیں۔ یہ تیسری بیماری جادو کی اس کے اوپر مسلط کی تھی کہ وہ اپنے اندر ہی الجھا رہے، وہ کسی اور کی طرف جا ہی نہ سکے، اس کی زندگی پریشانیوں میں گزرے، بال ٹوٹ کے گرنے لگے، سر کے بال ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے سر میں اتنی ایچنگ ہوتی تھی جوؤں کی وجہ سے کہ بال گرنے لگ گئے تھے، جھڑنے لگ گئے تھے۔ دوبارہ پیر و مرشد کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ اب یہ تیسری بیماری مسلط ہے۔ انہوں نے کہا یہ آخری بیماری ہے، اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ 3 دن کے اندر انہوں نے اس بیماری کا علاج کیا، اور اب یہ کہا کہ اب جادو اس شخص کے اوپر جائے گا جو اس کے اوپر کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک اتنا طاقتور درود پاک ہمیں بتایا اور کہا کہ تہجد کی نماز میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرضی رکھ دی گئی ہے، اور اب تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب حضور جانے اور وہ شخص جانے، اللہ پاک حضور پاک کے طفیل اس شخص کا وہ حشر کرے گا جس نے تمہارے بے گناہ بیٹے کے اوپر اتنی بیماریاں مسلط کی ہیں کہ دنیا اور آخرت اس کی بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی آخرت برباد ہو چکی ہے جس نے ایک مظلوم انسان پر اتنی بیماریاں مسلط کی۔ خیر عرضی رکھ دی گئی، اور عرضی کے بعد اس عرضی کے اوپر کام بھی ہوا۔ اللہ پاک نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ اس لڑکی کے وہ انجام ہوئے کہ وہ سڑکوں کے اوپر فقیر بن کر اس نے زندگی گزاری۔ اچانک سے اس کے ہاں ایک مصیبت، ناگہانی آفت آئی، اور وہ ناگہانی آفت یہ تھی کہ اس کے والدین کی موت ہو گئی، اور وہ اکلوتی بیٹی تھی اپنے والدین کی۔ اس کے جو چاچو اور چچی تھے انہوں نے اس کا سب کچھ لے لیا اور اس کو دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد وہ سڑکوں کے اوپر فقیروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہوگی، اور ہم نے اسے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ اس کے سارے جسم میں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ لوگ اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ میں آپ کو بالکل حقیقت جادو کی تباہ کاریاں اور پھر مکافات عمل کا آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا۔ جب میرے بھائی کا علاج ہو گیا تو ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اسے باہر کے ملک لے جاؤ، اور جو ملک ہم نے جہاں اس کو بھیجنا ہے تقریباً 1 سال لگاتار یہ مدینہ شریف میں رہے گا، اور روز سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری دے گا، تو مکمل طور پہ فیض یاب ہو جائے گا اور صحت یاب ہو جائے گا۔ ہمیں خبر آئی اور کسی نے ویڈیو کلپ بنا کر بھیجا کہ وہ لڑکی آج روڈ کے اوپر مر گئی ہے، اس کا انجام اتنا برا ہوا ہے جس نے تمہارے بیٹے کے اوپر، تمہارے بھائی کے اوپر اتنا جادو ڈالا، آج اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمارے دلوں کو ایک دفعہ چین بھی آیا لیکن دکھ بھی لگا۔ اس کے سر میں اتنے کیڑے پڑ چکے تھے کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اس کی ماں اس کے ساتھ اس کام میں شامل تھی، اس کی ماں نے ہی اس کو اس کام کے لیے اکسایا تھا، یہ بھی ہمیں پتہ لگا، اور وہ اپنے منہ سے اقرار کر کے اس دنیا سے گئی کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میرا بھائی ساری رات تکلیف میں تڑپتا تھا لیکن اس کو بد دعا نہیں دیتا تھا۔ شاید اللہ نے اس کی اس بات کو پسند کیا، اور جو ہمارے پیر و مرشد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے اپنے اس بندے کے لیے، اپنے
حضور کے اس امتی کے لیے انہوں نے عرضی رکھی اپنے سرکار کے آگے اور انہوں نے اس کی عرضی پہ کام کیا. ایک مظلوم کا بدلہ حضور نے لیا اور اس عورت کا انجام بہت برا ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور میرا بھائی آج ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس کا نکاح کر دیا اور عنقریب اس کی شادی ہے. اور جس نے جادو کیا وہ برباد ہو کر اس دنیا سے چلے گئے. یہ جادو کی تباہ کاریاں تھیں اور اس کے دوران ہمارے گھر میں موکلات نظر آتے تھے. میرے بھائی کے بالوں کو کھینچتے تھے. 2 شخص 2 موکل میرے بھائی کے اوپر مسلط تھے, ایک بڑا اور ایک چھوٹا. اور وہ ساری رات بھائی کو تنگ کرتے تھے, اس کو تکلیف دیتے تھے, اس کو نظر آتے تھے, طرح طرح کی بیماریاں دیتے تھے. الحمدللہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو سیل کر دیا. امی لوگ بھی میرے پاس امریکہ آ گئے اور پھر 1 سال امی ابو اور وہ بھائی مدینہ میں رہے. مدینہ کا ویزا ہم نے لگوایا, یعنی سعودیہ کا, اور ادھر ہم لوگ جا کر رہے اور الحمدللہ اب ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جادو کرنے والے بھول جاتے ہیں ہوس اور تکلیف دینے کے لیے, بدلہ پورا کرنے کے لیے کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو پھر اللہ سب سے بڑا مکافات عمل کا بادشاہ ہے اور وہ مظلوم کا بدلہ خود لیتا ہے. اور پھر اس طرح اس لڑکی کا بھی بدلہ ہوا. اور آپ کے لسنرز کو یہ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے غصے میں آ کر, حسد میں آ کر, بدلے کی آگ میں کبھی کسی کے اوپر کالا جادو نہ کروائیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اللہ پہ بدلہ چھوڑ دیں. اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور وہی انسان کا بدلہ لیتا ہے. تو یہ سٹوری تھی میرے بھائی مبشر کی, جو کہ انہوں نے باہر سے شیئر کی. بہت شکریہ مبشر بھائی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی جادو کی تباہ کاریوں کا انجام اور مکافات عمل کا سلسلہ جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کیسی لگی آج کی سٹوری؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں. قرآن پاک پڑھیں, طہارت کی حالت میں رہیں اور تہجد کی نماز کو ضرور پڑھا کریں. آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.